لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص طويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في الفكر معقولها الممتنع عن الأبصار رؤيته ومن الألسن صفته ومن الأوهام كيفيته ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: اعلموا أني فاطمة وأبي محمد. صلوات پڑھیں. خمسہ مجالس کی آج دوسری مجلس ہے. عنوان گفتگو معرفت حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہے. لہٰذا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں مقدمتاً خود عزائے فاطمیہ کے حوالے سے اور پھر اپنے موضوع پر، چونکہ یہ غور کرنے والی بات ہے اور جو فرش اعضاء پر بزرگ تشریف فرما ہے یہ اس چیز کا بہتر طریقے سے اعتراف بھی کر سکتے ہیں، اقرار بھی کر سکتے ہیں کہ خود ایام عزائے فاطمیہ کی صورتحال آج سے 20-30 برس یا 40 برس کیا تھی. جس طریقے سے ذات صدیقہ طاہرہ ہم لوگوں کے درمیان سے مجہول ہے، نا آشنا ہے، اسی طریقے سے اس بی بی کی تاریخ بھی ہمارے یہاں بالکل گم تھی، کوئی نام لیوا نہیں تھا. کتنی مجلسیں ہوا کرتی جو ہمارے بزرگ ہیں فرش اعضاء پر، ایک عمر ان لوگوں نے اس دنیا میں گزاری. تو یہ لوگ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ ان کے وقت یعنی ان کے بچپن میں، ان کی جوانی کے عالم میں کتنی مجلسیں اس عزائے فاطمیہ کے حوالے سے ہوا کرتی تھیں. شاید ایک بس جو شہادت کی ڈیٹ ہو، اور میرے خیال سے گاؤں دیہات میں تو اس تاریخ کا تو نام لیوا بھی کوئی نہ تھا، کیونکہ اتنی تاریخ جو ناشنا، اتنی گم تاریخ. لہٰذا آج کتنے بڑے پیمانے پر یہ چیز وجود میں آئی ہے، اور اس کا جو کریڈٹ جاتا ہے، جس کے بہترین موجود ہیں، وہ تین افراد. کیونکہ نام لینا اس وقت بہت ضروری ہے. خدا جو زندہ ہیں ایام عزا کو برپا کرنے والے، ان کو مزید صحت و سلامتی اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، اور جوار صدیقہ طاہرہ میں انہیں محشور فرما. 3 علماء ہیں ہمارے. سب سے پہلے مرزا جواد تبریزی، آیت اللہ مرزا جواد تبریزی صاحب اس دنیا سے جا چکے ہیں. دوسرے آیت اللہ صافی گلپائگانی صاحب، 100 کچھ برس اس دنیا میں زندگی گزاری اور اس دنیا سے چلے گئے. اور تیسرے جو آج بھی الحمدللہ زندہ ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی حفظ اللہ تعالی، پروردگار عالم انہیں طول عمر عطا فرمائیں، جن کی عمر 100 کچھ سال ہے. لہٰذا یہ 3 افراد وہ ہیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر کے ایام عزائے فاطمیہ کو پروان چڑھانے میں کوشش کی.
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں بھی یا ہمارے سماج و معاشرے میں کچھ شیطان صفت افراد ہوں جن کی زبان مبارک سے اس طرح کے جملات نکلے کہ صاحب اگر آپ ایام عزائے فاطمیہ کے لیے بھرپور کوشش کر ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے ایام عزائے فاطمیہ کے مقابلے میں عاشورہ کم رنگ ہو جائے. بہت توجہ چاہتا ہوں, عاشورہ کم رنگ ہو جائے. آخر کیوں اس طریقے کے جملات نکل رہے ہیں؟ بہت توجہ چاہتا ہوں. جس طریقے سے ایک بیوی کی شہادت منائی جا رہی ہے, جس طریقے سے ایک معصوم کا ماتم کیا جا رہا ہے, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک معصوم کا ماتم کریں تو دوسرے معصوم کا ماتم کرنا کم کر دیں؟ ایک معصوم کی مجلس عزا کثرت سے ہم اپنے سماج و معاشرے میں منعقد کریں تو اس کا کیا نتیجہ, کیا مطلب اس کا کیا یہ نتیجہ نکالے کہ دوسرے معصوم کی شہادت پر ہم مجلس عزا کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں میرے عزادارو, ایسا ہرگز نہیں. اور جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں ان کے اندر نہ معرفت پائی جاتی ہے نہ بصیرت پائی جاتی ہے. اس لیے کہ اگر معرفت پائی جا رہی ہوتی تو کبھی اس طرح کے جملات ادا نہ کرتے, اگر بصیرت پائی جا رہی ہوتی تو کبھی اس طریقے کے جملات ادا نہ کرتے. کیوں آخر؟ اس لیے کہ ایام عزائے فاطمیہ مقدمہ ہے عاشورہ کا. اگر تم ایام عزائے فاطمیہ کو پررنگ بناتے چلے جاؤ گے تو عاشورہ اس کے 2 گنا پررنگ ہوتا چلا جائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. فاطمیہ مقدمہ ہے عاشورہ کا, لہٰذا جس طریقے سے ایام عزائے فاطمیہ میں انسان بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے, اسی سال اندازہ لگا لے کہ جب ایام عزائے حسین محرم اور سفر اس کی زندگی میں آتے ہیں تو کتنی روشن طریقے سے, کتنے پرنور طریقے سے اور زیادہ پررنگ ہوتے چلے جاتے ہیں. اب یہیں کے اوپر ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں ایام عزائے فاطمیہ خود ذات صدیقہ طاہرہ پر کچھ اعتراضات ہوتے ہیں. اعتراضات سب سے زیادہ جو ہوئے ہیں وہ وہابیت کی جانب سے ہوئے ہیں. وہابیت ہے جس نے یہ جھٹلایا کہ نہ کوئی در جلا ہے نہ کوئی محسن شہید ہوا ہے, برجستہ اعتراض کرتے ہیں. لہٰذا اس طریقے کے اعتراض جو ہوتے ہیں وہ وہابیت جو مذہب حقہ, وہ وہابیت جو مذہب تشیع کے خلاف پلاننگ کر رہی ہوتی ہے, جب تشیع حضرات مل جل کر کے ایام عزائے فاطمیہ کا سہارا لے کر کے مجلس عزا کا انعقاد کرتے ہیں تو یہی ایام عزائے فاطمیہ ہے جو کاری ضرب لگاتی ہے ان کی پلاننگ کے اوپر. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. لہٰذا انسان اگر چاہتا ہے دشمن کی سازشوں کو ناکام کرے, اس کی پلاننگ کے اوپر پانی پھیرے, تو ایام عزائے فاطمیہ کا انعقاد کرے. اس لیے کہ پوری کائنات میں حسین کا غم منانے والے تو ہر کوئی ہے, چاہے اس قوم سے تعلق ہو یا نہ ہو, ہر کوئی حسین کا ماتم کرتا ہے. لیکن ایام عزائے فاطمیہ جز تشیع کوئی ماتم نہیں کرتا, کوئی اس عزا کو منعقد نہیں کرتا. اور جو بھی اس عزا کو منعقد کرے گا, جو بھی اس عزا کا اہتمام کرے گا, بہت توجہ چاہتا ہوں, جو بھی اس عزا کا غیر قوم میں سے جو بھی اس عزا کا اہتمام کرے گا, اس کا مطلب کیا ہے؟ گویا وہ اب مذہب تشیع کی طرف آنے والا ہے. بہت توجہ. اس لیے ذات صدیقہ طاہرہ ہر کس و ناقص کو ہدایت نہیں دیا کرتی ہیں, بلکہ اسی کو ہدایت دیتی ہیں جس کے اندر نور کی جھلک پائی جاتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایام عزائے فاطمیہ کا اہتمام کرنا گویا اس طریقے سے ہے جیسے امر آل محمد کو زندہ کیا جا رہا تھا. کس طریقے سے؟ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایام عزائے فاطمیہ کا انعقاد کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ ثواب حاصل کر لیا, نہیں, بلکہ جب آپ مجلس عزائے فاطمی کا انعقاد کریں گے تو گویا امر آل محمد کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک روایت جو صادق آل محمد مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, آپ فضیل سے ارشاد فرماتے ہیں تجلسون و تحدثون. کیا مطلب؟ کیا تم لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہو؟ آپس میں مجلس دیکھیے عربی میں مجلس عام میٹنگ جو ہوٹل کے اوپر ہوتی ہے اس کو بھی مجلس کہتے ہیں. چند افراد بیٹھے ہیں, یہاں پر آپ بیٹھے ہیں, اس کو بھی مجلس کہتے ہیں. لیکن جب اس میں مجلس عزا آ جائے تو اب صرف اور صرف مجلس عزائے فاطمی یا مجلس عزائے حسین یا مجلس عزائے معصوم کا انعقاد ہوتا ہے. لیکن مجلس جب کہا گیا تو پھر اس میں بہت سی مجلس آ جاتی ہے. یہ عربی کی لغت کا امتیاز ہے.
تو تجلسون و تحدثون، امام فرماتے ہیں فضیل سے، کیا تم لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہو، آپس میں بات چیت کرتے ہو؟ تو فضیل جواب دیتے ہیں نعم، ہاں ہاں ہم لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو اب جب امام نے سوال کیا تم لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہو، فضیل نے جواب دیا ہاں، تو امام کیا فرماتے ہیں جعلت فداک، چونکہ تم مجلس کرتے ہو، گفتگو کرتے ہو، اس میں امر آل محمد کو زندہ کرتے ہو، تو میں جعفر صادق میری ذات تم پر فدا ہو جائے۔ عزادار اپنا مقام پہچانے، محب عزائے حسین، محب عزائے فاطمی، محب فاطمیہ، انسان اپنا مقام پہچانے، اپنا مرتبہ پہچانے۔ وہ شخصیت کہ جس نے ہزاروں لوگوں کو پروان چڑھایا ہو، آج بھی رئیس مکتب تشیع کہلایا جاتا ہے، وہ جعلت فداک کا لفظ استعمال کر رہا ہے، یعنی جو بھی اس عزا کا اہتمام کرے گا اس کے اوپر جعفر صادق کی ذات قربان ہو جائے۔ پھر امام فرماتے ہیں ان تلک المجالس احبها فاحیوا امرنا، میں اس مجلس کو پسند کرتا ہوں جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہو، جس مجلس میں ہمارے امر کو زندہ کیا گیا، میں اس مجلس کو پسند کرتا ہوں۔ یا فضیل فرحم اللہ من احیا امرنا، اے فضیل پروردگار عالم کی رحمت ہو اس انسان کے اوپر جو ہمارے امر کو زندہ کر رہی ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ہے ایک عزادار کا مقام، ایک محب کا مقام، ایک چاہنے والے کا مقام، کہ انسان اگر فرش عزائے حسین یا فرش عزائے فاطمی کا اہتمام کرتا ہے تو کتنا ثواب، تنہا ثواب ہی نہیں بلکہ امام اس کے اوپر اپنی قربانی کی سند دیتا ہے کہ دیکھو میں تم پر قربان ہو جاؤں، اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم بھی تمہارے شامل حال رہتی ہے۔ یہ مقدمتاً کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس یہ مجلس یوں ہی منعقد ہو رہی ہے، نہیں، بلکہ اس مجلس کے اور بھی دیگر ثواب ہیں۔ ایک وجہ، ایک ثواب یہ بھی میں نے عرض کر دیا۔ اب اپنے اس موضوع سے متصل ہوتا ہوں کہ ذات صدیقہ طاہرہ کو اگر پہچاننا ہو تو کس طریقے سے پہچانیں۔ کوئی بھی ذات ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، اگر اسلامک شخصیت ہے تو دو طریقوں سے پہچانا جا سکتا ہے، یا قرآن مجید کے ذریعے سے یا ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایت کے ذریعے سے۔ لیکن اگر ان سے ہٹ کر کے کوئی انسان ہے، کسی شخصیت کو پہچاننا ہے، مثلا کوئی نان مسلم انسان ہے، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگ اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے، تبھی تو شخصیت پہچانی جا سکتی ہے، یا اس کے کارنامے کیا تھے۔ لہٰذا یہ نان مسلم کی بات تھی، لیکن جن کا تعلق اسلام کے دائرے سے ہو، نہ تنہا اسلام کے دائرے سے بلکہ جن کا مقام و منزلت کہیں زیادہ بلند و بالا ہو، تو ان کو کیسے پہچانے؟ تو کل میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی تھی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ آیہ مباہلہ، قرآن مجید کی آیہ مباہلہ وہ آیت ہے جو حضرت صدیقہ طاہرہ کی صداقت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اب یہاں کے اوپر میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس میں ایک نقطہ بھی پوشیدہ ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ وہ نقطہ کیا ہے میرے عزیزوں؟ آپ دیکھیں کہ جب مباہلے کے میدان میں پنجتن کا کاروان چلا ہے تو کس طریقے سے چلا ہے؟ حسنین ہیں، رسول امام حسن کو آغوش میں لیے ہوئے، امام حسن علیہ السلام رسول کی انگلی پکڑے ہوئے، اور آپ کے جسٹ پیچھے بی بی جناب سیدہ، اور ان کے پیچھے حضرت مولا متقیان۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، یعنی رسول ہے، رسول کے پیچھے صدیقہ طاہرہ، اور صدیقہ طاہرہ کے بعد حضرت امیر کائنات۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، گویا پروردگار عالم پہچانوانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو نبی، وہ نبی ہے جو آخری نبی، یعنی نبوت کی آخری کڑی کا نام محمد مصطفیٰ ہے، امامت کی سب سے پہلی کڑی کا نام مولا متقیان حضرت امیر کائنات ہے۔ بہت توجہ، ادھر ذات مصطفیٰ ہے، ادھر ذات امیر المومنین ہے،
بیچ میں جناب سیدہ کو رکھا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ درمیان میں جناب سیدہ قرار پائی ہیں؟ وجہ کچھ نہیں، مطلب واضح ہے کہ نبوت کی کڑی کا اختتام ہو رہا ہے، امامت کی کڑی کا آغاز ہو رہا ہے، تو اب جو نبوت کے اختتام کو امامت کے آغاز سے متصل کر دے وہ ذات ہے جناب صدیقہ طاہرہ کی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اس لیے کہ آپ کی ذات کے علاوہ کوئی وہ ہے ہی نہیں، کوئی ذات ہی نہیں ہے جو مقام نبوت سے مقام امامت کو متصل کر دے۔ اگر کوئی ذات ہے تو ذات جناب صدیقہ طاہرہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس ذات کو، جو ذات امامت کو، نبوت کو متصل کر دے، تو ضرورت اس بات کی ہے وہ امامت کے بھی ہم پلہ ہونی چاہیے، نبوت کے بھی ہم پلہ ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ذرہ برابر نبوت کے بھی درجے سے کم رہی، رسالت کے درجے سے بھی کم رہی، امامت کے بھی درجے سے کم رہی، تو وہ ذات بالکل بھی امامت کو نبوت سے متصل نہیں کر رہتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سا کمال ہے جو امامت کے بھی ہم پلہ ہے، وہ کون سا کمال ہے جو نبوت کے بھی ہم پلہ ہے؟ حضرت رسالت ماں کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر دے عرض کروں گا، یا رسول اللہ آپ نے درمیان میں جناب صدیقہ طاہرہ کو قرار دیا ہے، لیکن ذرا ایک بات بتائیے، یہ لشکر تو آپ نے تیار کیا تھا اور آپ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو مرضی خدا کے خلاف ہو، آپ وہ کرتے ہیں جس کا حکم پروردگار عالم نے دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو ذرا یہ بتائیے آپ نے جو صدیقہ طاہرہ کو درمیان میں رکھا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے صدیقہ طاہرہ ہم پلہ حضرت امیر کائنات بھی ہو، ہم پلہ نبوت بھی ہو، ہم پلہ رسالت بھی ہو، تو ذرا آپ بتائیے کوئی دلیل بھی ہے کہ صدیقہ طاہرہ حضرت امیر کائنات کے بھی ہم پلہ ہیں، آپ کے بھی ہم پلہ ہیں؟ عجب نہیں، رسول آواز دے آؤ تو ذرا مدینے میں گیا، دیکھا عجیب منظر ہے، لوگ رشتے کے لیے آ رہے ہیں، یا رسول اللہ فاطمہ کا رشتہ کر دیجئے، مگر اللہ کا رسول منع کر دیتا ہے۔ منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ فاطمہ کا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ طے کرنے والا کون؟ پروردگار عالم ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت صدیقہ طاہرہ کا رشتہ طے تو کر دیا، لیکن ایک بات اور عرض کر دی، پروردگار عالم نے جبرائیل کو بھیجا، بھیجنے کے بعد فرمایا کہ اے جبرائیل کہہ دینا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر جناب آدم سے لے کر کے جناب آدم کے بعد تک یعنی قیامت تک بھی لوگ آتے رہے جاتے رہے، لیکن اگر علی جیسی شخصیت نہ ہوتی تو فاطمہ کو کوئی کفو نہ ہوتا۔ اس کا کیا مطلب؟ علی اور فاطمہ ہم پلہ ہیں، ہم رتبہ ہیں، تبھی تو جا کر کے مباہلے کے میدان میں حضرت صدیقہ طاہرہ کی ذات ہے جو امامت کو نبوت سے متصل کر رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ٹھیک ہے، ایک معمہ تو حل ہو گیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، یعنی فاطمہ کی شادی ناممکن۔ تو اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ علی اور فاطمہ ہم رتبہ ہیں، ہم پلہ ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے چونکہ امامت کو نبوت سے متصل کرنا ہے، نبوت کا اختتام ہے، تو اب کیا صدیقہ طاہرہ رسالت کے بھی ہم پلہ ہیں، نبوت کے بھی ہم پلہ ہیں، ذات پیغمبر کے بھی ہم پلہ ہیں؟ ہاں ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے نبی آئے ہیں، کتنے انبیاء آئے ہیں، لیکن انبیاء جتنے بھی آئے ہوں ان سب کی عصمت ذات مصطفیٰ سے الگ ہے، عصمت ذات مصطفیٰ سے الگ ہے۔ چاہے آدم کی عصمت ہو، چاہے موسیٰ کی عصمت ہو، چاہے عیسیٰ کی عصمت ہو، چاہے ابراہیم کی عصمت ہو، ان سب کی عصمت ذات مصطفیٰ کی عصمت سے الگ ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ حضرت صدیقہ طاہرہ جو عصمت کے دائرے میں ہیں، ان کی عصمت نہ ابراہیمی ہے، نہ یوسفی ہے، نہ یعقوبی ہے، نہ موسوی ہے، پھر کون سی عصمت ہے؟ تو حضرت آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ عصمت حضرت جناب سیدہ وہ عصمت رکھتی ہیں، اس عصمت تک پہنچی ہیں جو عصمت محمد مصطفیٰ کی، اس عصمت میں پہنچی ہیں۔ یعنی اب معلوم یہ ہوا کہ عصمت جناب سیدہ عصمت محمد مصطفیٰ برابر ہے،
نہ ان کی عصمت ان سے کم ہے نہ ان کی عصمت ان سے کم ہے، اس لیے کہ اگر ذرہ برابر بھی دونوں کی عصمت میں فرق آ جاتا تو یقین مانے کبھی بھی صدیقہ طاہرہ رسالت کو امامت سے نہ جوڑ رہی ہوتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ تو اب یہ سوچنے والی بات ہے میرے عزیزو، سوچنے والی بات ہے کہ آخر 18 برس کی یہ ذات کہ جس نے اس دنیا میں زندگی گزاری اور اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا کہ رسالت کو امامت سے متصل کر رہی ہیں، امامت کو رسالت سے متصل کر رہی ہیں، کتنا عظیم کارنامہ ہے، اور یہ کوئی اور ذات کر ہی نہیں سکتی تھی ماں سوائے فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی۔ اب یہاں کے اوپر ایک اور روایت میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ واقعہ ذات صدیقہ طاہرہ ہے کہ چونکہ اب جو روایت پیش کروں گا اس سے اور اس بی بی کی عظمت کا اندازہ لگ سکتا ہے۔ ایام عزائے فاطمی ہیں جس موضوع کا انتخاب کیا کہ معرفت حضرت صدیقہ طاہرہ پہچانے میرے عزیزوں۔ حضرت صدیقہ حضرت جناب سیدہ کی ذات وہ ذات ہے کہ پروردگار عالم بھی اس ذات کے اوپر سلام بھیجتا ہے، پروردگار عالم بھی اس ذات کے اوپر سلام بھیجتا ہے۔ اب روایت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، صلوات کا سہارا دیں چھٹے میں آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہو گئی تھی اس وقت آپ کا سن 5 برس تھا۔ اس عمر میں پروردگار عالم نے آپ دیکھیں 5 برس کے بچے کیسے ہوا کرتے ہیں، لیکن یہی تو فرق ہے عام گھرانوں کے بچوں کا اور خاندان بنی ہاشم کے بچوں کا، کیونکہ عام گھرانوں کے بچے اتنے کم سن میں کسی بھی کمال کو درک نہیں کر سکتے، کسی بھی کمال تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن خاندان بنی ہاشم کے بچے وہ بچے ہیں کہ وہ ہر کمال کو بھی درک کر لیتے ہیں، ہر مقام کو بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ لہٰذا 5 برس کا سن ہے کہ آپ فرماتے ہیں، چھٹے امام نے فرمایا کہ اِنَّا خدیجۃ لما توفیت، جس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ وفات پا گئی، جعلت فاطمہ تلوذ برسول اللہ وتدور حولہ، حضرت صدیقہ طاہرہ کم سن ہیں، آئیں رسول کے پاس، آنے کے بعد رسول کا بوسہ لیتی ہیں اور ان کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، پھر تسألہ سوال کرتی ہیں، یا ابتا این امی، میری ماں کہاں گئی، میری ماں کہاں گئی؟ فجعل النبی لا یجیبها، نبی کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ فجعل تدور وتسأل یا ابتا این امی، دوبارہ پھر اسی طریقے کا عمل انجام دیتی ہیں، آتی ہیں ارد گرد رسول کے گھومتی ہیں، پھر سوال کرتی ہیں این امی، رسول لا یدری ما نقول، رسول نہیں جانتے کہ اس وقت چونکہ کم سن ہے کیا جواب دیں۔ فنزل جبرائیل، آسمان سے جبرائیل کا نزول ہوتا ہے، فقال ان ربک یامرک ان تقرأ علی فاطمہ السلام، تو جناب جبرائیل وحی ملائک جواب دیتے ہیں، اے پیغمبر آپ صدیقہ طاہرہ سے ان کی خدمت میں سلام عرض کریں اور کہیں کہ یہ سلام پروردگار عالم نے بھیجا ہے، بہت یہ سلام پروردگار عالم بھیج رہا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَتَقُولُ لَهَا، کہ کے فی بیت من قرب کعب من ذہاب وعمدہ یعقوب احمد، یعنی اور کہیے کہ ان کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ پروردگار عالم کے یہاں ایک قصر ہے وہاں پر ہیں، اور وہ قصر ایسا ہے کہ یاقوت کے سرخ سے، جو سرخ قسم کے یاقوت ہیں اس سے بنا ہوا ہے، اور اس قصر میں نہ تنہا آپ کی والدہ گرامی ہیں بلکہ اس قصر میں جناب آسیہ بھی ہیں، جناب مریم بھی ہیں، ان کے ساتھ آپ کی مادر گرامی ہیں جو زندگی گزار رہی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب، روایت پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صدیقہ طاہرہ کی ذات وہ ذات ہے کہ پروردگار عالم بھی عرش سے آپ کی ذات کے اوپر سلام بھیجا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا اس بی بی کی فضیلتوں کو واقعاً نہیں درک کیا جا سکتا ہے، واقعاً نہیں درک کیا جا سکتا کہ کس
عہدے پر فائز تھی حضرت صدیقہ طاہرہ، کس مقام کی حامل تھیں، اور کیا کیا فضائل ہیں، جتنے بیان کیے جائیں اتنے کم ہیں، کیونکہ بی بی معرفت حاصل کیسے کی جائے، صرف وہ فضائل بیان کر دوں گا، چند فضائل کے ذریعے سے انسان حقیقی معرفت تک نہیں پہنچ سکتا ہے، جو معرفت حاصل کرنے کا حق ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اب کہنے کو کیا یہی کم ہے کہ صادق آل محمد سے روایت ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم لیلۃ القدر کی شب قدر کو نہیں درک کر سکتے مگر یہ کہ تم معرفت حضرت صدیقہ طاہرہ حاصل کر لو، یعنی اگر تم نے معرفت حضرت صدیقہ طاہرہ حاصل کر لی تو تم شب قدر بھی حاصل کر لو گے، تم پہچان لوگے کہ شب قدر کی حقیقت ہے کیا، تم جان لوگے کہ شب قدر کی حقیقت، شب قدر کی رات ہے کون سی۔ لیکن کب تک؟ جب تک تم معرفت جناب سیدہ حاصل نہ کر لو۔ بڑا عظیم مرحلہ ہے میرے عزیز، بڑا عظیم مرحلہ ہے۔ بس پروردگار عالم سے یہی دعا کرے کہ پروردگار عالم ہر لمحہ ہر آن اس بی بی سے ہمیں متصل رکھے اور ہمیں اس بی بی کی معرفت عطا کرے، مرتے دم تک ہم اسی دین کے اوپر، اسی بی بی کے دین کے اوپر ہم اس دنیا سے چلیں۔ لیکن کتنا عظیم مرحلہ ہے، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کتنا عظیم مرحلہ ہے کہ بی بی کی ذات 75 یا 95 دن رسول کے بعد اس دنیا میں زندہ تو رہی، لیکن ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ۔ بعد رہتے رسول 3 دنوں کے اندر گھر پر حملہ ہوا، پسلیاں بھی ٹوٹ گئی، موسم بھی شہید ہو گئے، لیکن پسلیوں پر ٹوٹنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ 75 دن اس طریقے سے زندہ رہنا بڑا سخت مرحلہ ہے میرے عزیز۔ چھٹے امام کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک ضعیفہ رہتی ہے کیونکہ سن رسیدہ ہے، بزرگ ہے، کہیں سے جا رہی ہوتی ہے، ٹھوکر لگی، گر گئی، اور جب گری ہے تو اس کے پہلو پر، پسلیوں پر چوٹ لگی۔ جب چوٹ لگی، چونکہ محب فاطمہ تھی، محب صدیقہ طاہرہ تھی، برجستہ اس نے یاد کیا کہ ہاں میری پسلیوں پر چوٹ لگی ہے، میرے پہلو پر چوٹ لگی ہے، لہٰذا اس کو جناب سیدہ کی بھی یاد آ گئی کہ تھوڑی سی میرے چوٹ کیا لگی، میں اپنے درد کو برداشت نہ کر سکی، اور صدیقہ طاہرہ جو 75 دن اس درد کے ساتھ زندہ رہی، 95 دن اس درد کے ساتھ زندہ رہی، کتنا سخت مرحلہ تھا ان کے لیے۔ لہٰذا اس عورت نے برجستہ کہہ دیا لعن اللہ من قاتلی کے یا فاطمہ الزہرا، آپ کے قاتلوں پر لعنت ہو۔ یہ جملہ اس ضعیفہ کی زبان سے نکلا کہ حاکم کے کارندے کھڑے تھے، برجستہ اس عورت کو گھسیٹ کر کے لے گئے۔ چھٹے امام کے زمانے کا واقعہ میں نے عرض کیا، امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، امام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے، کچھ کھا رہے تھے، جب وہ شخص آیا تو امام نے کہا کہ آؤ صحیح موقع پر آؤ، تم بھی یہ کھا لو۔ تو وہ شخص جواب دیتا ہے امام کو، مولا میں ایسا مرحلہ دیکھ کر کے آ رہا ہوں، ایسا منظر دیکھ کر کے آ رہا ہوں کہ کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ امام نے کہا تھوڑا بہت کھا لو، اس کے بعد بتاؤ کیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، بالکل بھی کھانے کا جی نہیں چاہتا۔ بالآخر اس نے بیان کرنا شروع کر دیا، امام نے جب پوچھا تو اس نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ امام نے جیسے ہی سنا کہ ایک سن رسیدہ خاتون تھی، چونکہ ماں کو یاد کیا تھا، برجستہ امام مسجد میں گئے ہیں اس کی رہائی کے لیے، دعا کرنے کے لیے۔ اب جب امام دعا کرے تو آخر کون حاکم ہے جو اپنے ارادے سے منصرف نہ ہوگا۔ حاکم آیا دربار میں اور اس کے بعد پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، تو لوگوں نے بتایا چونکہ لعن اللہ من قاتلی کا یا فاطمہ یہ جملہ زبان سے ادا کیا تھا، تو حاکم نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس نے صدیقہ طاہرہ کے قاتلوں پر لعنت بھیجی ہے، اور لعنت کیوں نہ بھیجے، کیونکہ صدیقہ طاہرہ پر ظلم ہوا تھا۔ میرے عزیزوں، کبھی کبھی حاکم کی زبان سے پروردگار عالم کچھ جملات کو نکلواتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام دعا کر رہے ہیں اس عورت کے لیے۔ لیکن یہاں پر رک کر کے ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، مولا آپ اس عورت کے لیے دعا کر رہے ہیں جس کے پہلو پر چوٹ لگی ہے، مگر ذرا آئیے مدینے میں ایک عورت ہے جس کے پہلو پر تو چوٹ لگی مگر کسی نے اس پر رحم نہ کھایا۔ ہاں عزادارو، اتنا سخت مرحلہ تھا جب آگ اور لکڑیاں لے کر کے جمع ہوئے اور کہا ابوالحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔
صدیقہ طاہرہ جواب دیتی ہے کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جہاں پر رسول سلامی دیا کرتے تھے؟ ارے اس گھر میں حسنین جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا تم رحم نہیں کھاؤ گے؟ کہا ہاں ہاں ہم بالکل رحم نہ کھائیں گے، حسنین ہے تو کیا ہوا؟ ایک کوئی باہر سے چاہنے والا آواز دیتا ہے یہ دیکھو اس گھر میں رسول کی اکلوتی بیٹی زندگی گزار رہی ہے، کہا ہوا کرے مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخر کار وہ وقت آیا جب دروازہ زہرا جلایا گیا، آگ لگی، لیکن صدیقہ طاہرہ ہے جو دفاع ولایت میں آگے آ گئی، چاہتی ہے جتنا ظلم ہے اپنے اوپر لے لے، لیکن حضرت امیر کائنات کے اوپر ایک خراش بھی نہ آنے پائے۔ جلتا ہوا دروازہ ہے، صدیقہ طاہرہ پر گرا ہے، مگر ہاں تھوڑی دیر کے لیے غش میں تو چلی گئی، مگر اس دروازے کی ایک کیل تھی جو بی بی کے جسم اطہر میں پیوست ہو گئی۔ بی بی غش میں چلی گئی، لوگ دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہوئے، مولا کائنات کو گھسیٹا، بی بی کو ہوش آیا تو کیا دیکھا؟ عجیب منظر ہے، حضرت امیر کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ہے۔ بی بی دوڑی، اے لوگو ابوالحسن کو چھوڑ دو، مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ بی بی نے کوشش کی، کمر کے پٹکے پر ہاتھ رکھ دیا، مگر ظلم اتنا بڑھا کہ لوگ تھے جو کوڑوں سے تازیانوں سے بی بی پر وار کر رہے تھے، مگر بی بی ہے جو پوری طاقت و تحمل سے پکڑے ہوئے ہیں۔ مگر ہاں ایک وہ وقت آیا کہ بی بی نے کمر کے پٹکے کو چھوڑ دیا، لوگوں نے مولا کو گھسیٹنا شروع کیا۔ بی بی نے آواز بلند کی کہ دیکھو اگر ابوالحسن کو نہ چھوڑا تو میں سر کے بال بکھیر دوں گی۔ پھر بھی لوگوں نے نہ سنا، پھر کہا کہ اگر تم اب بھی نہیں سنتے تو یاد رکھو میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کر دوں گی، مگر پھر بھی نہ چھوڑا۔ اس کے بعد آخر کار حضرت امیر کائنات کو چھوڑ دیا گیا، مگر ایک جملہ عرض کروں گا، اے صدیقہ طاہرہ آپ نے دفاع ولایت کی خاطر اپنے وقت کے امام کو دشمنوں کے نرغے سے بچا تو لیا ہے، مگر ذرا یہ کربلا کے میدان میں آپ کی بیٹی ہے جناب ثانیہ زہرا اپنے وقت کے امام کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہی ہیں۔ شمر کا کند خنجر ہے، امام کا گلا ہے، فضا میں آواز گونجتی ہے، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما للہ، لا معبود سوا کیا غیاث المستغیثین۔ پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، جو لاولد ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار دنیا جہان میں جہاں جہاں شیان حیدر کرار ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو